پروگرام PNT کھیل شگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد شگری۔ آج ہم جس کھلاڑی کے بارے میں بات کریں گے اس نے کہا تھا آئی ایم دا گریٹ، جسے دنیائے باکسنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے باکسر محمد علی۔ کیسیس مارسلس کلے سینئر اور اوڈیسا گریڈی کلے کے بڑے بیٹے 17 جنوری 1942 کو لوئس ویل کینٹکی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک سرخ اور سفید شوین تھا جس نے مستقبل کے ہیوی ویٹ چیمپئن کو باکسنگ کے کھیل کی طرف راغب کیا۔ جب اس کی پیاری سائیکل چوری ہو گئی تو 12 سالہ کلے نے روتے ہوئے لوئس ویل کے پولیس آفیسر جو مارٹن کو چوری کی اطلاع دی اور مجرم کو پکڑنے کا عزم کیا۔ مارٹن جو ایک باکسنگ ٹرینر بھی تھا نے مشورہ دیا کہ پریشان نوجوان پہلے لڑنا سیکھے، اور اس نے کلے کو اپنے بازو کے نیچے لے لیا۔ 6 ہفتے بعد کلے نے تقسیم کے پہلے فیصلے میں اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں محمد علی 38 بار اسپورٹس السٹریٹ کے سرورق پر نمودار ہو چکے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں کلے نے 2 قومی گولڈن گلوز ٹائٹلز، 2 امیچور ایتھلیٹک یونین کے قومی ٹائٹل اور 8 ہاروں کے خلاف 100 فتوحات حاصل کیے۔ ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے روم کا سفر کیا اور 1960 کے سمر اولمپکس میں ہلکے ہیوی ویٹ کا گولڈ میڈل جیتا۔ کلے نے 29 اکتوبر 1960 کو 6 راؤنڈ کے فیصلے میں اپنا پیشہ ور باکسنگ ڈیبیو جیتا تھا۔ اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے آغاز سے ہی 6 فٹ 3 انچ کے ہیوی ویٹ نے تیز طاقتور جابس اور پیروں کی رفتار کے امتزاج سے اپنے مخالفین کو زیر کر دیا، اور اس کی مسلسل شیخی مارنے اور خود کو فروغ دینے کی وجہ سے لوئس ویل لپ کا لقب ملا۔ محمد علی دنیا کا ہیوی ویٹ چیمپئن۔ اپنی پہلی 19 فائٹ جیتنے کے بعد بشمول 15 ناک آؤٹ، کلے نے اپنا پہلا ٹائٹل شاٹ 25 فروری 1964 کو ہیوی ویٹ چیمپئن سونی لسٹن کے خلاف حاصل کیا۔ اگرچہ وہ فلوریڈا کے میامی بینچ پہنچا جو 1-7 انڈر ڈاگ تھا، لیکن 22 سالہ کلے نے لڑائی سے پہلے لسٹن کو مسلسل تانا دیا، تتلی کی طرح تیرنے، شہد کی مکھی کی طرح ڈنک اور ناک آؤٹ کے پیشن گوئی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب لسٹن نے 7ویں راؤنڈ کے آغاز میں گنڈی کے جواب دینے میں ناکام رہے تو کلے کو دنیا کا ہیوی ویٹ چیمپئن کا تاج پہنایا گیا۔ فائٹنگ کے بعد رنگ میں نئے چیمپئن نے گرج کر کہا، میں سب سے بڑا ہوں، آئی ایم دا گریٹ۔ اگلی صبح ایک پریس کانفرنس میں کلے، جسے میامی کا ارد گرد نیشن آف اسلام متنازعہ رکن میلکم ایکس کے ساتھ دیکھا گیا تھا، نے اپنے اسلام قبول کرنے کی افواہوں کی تصدیق کی۔ 6 مارچ 1964 کو نیشن آف اسلام کے رہنما ایلیا محمد نے کلے کو محمد علی کے نام سے نوازا۔ علی نے 25 مئی 1965 کو اپنے دوبارہ میچ کے پہلے راؤنڈ میں لسٹن کو ناک آؤٹ کر کے ہیوی ویٹ چیمپئن شپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے مزید 8 بار اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا۔ پھر ویتنام کی جنگ کے ساتھ علی نے 28 اپریل 1967 کو امریکی مسلح افواج میں اپنی مقررہ شمالیت کے لیے دکھایا۔ اپنے مذہبی عقائد کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے خدمت کرنے سے انکار کر دیا۔ علی کو گرفتار کر لیا گیا اور نیویارک اسٹیٹ ایتھلیٹک کمیشن نے فوری طور پر اس کا باکسنگ لائسنس معطل کر دیا اور اس کی ہیوی ویٹ بیلٹ کو منسوخ کر دیا۔ ڈرافٹ کی چوری کے الزام میں علی کو زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور $10,000 جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن سزا کی اپیل کے دوران وہ آزاد رہا۔ بہت سے لوگوں نے علی کو ایک ڈرافٹ ڈوجر کے طور پر دیکھا اور اس کی مقبولیت میں کمی آئی۔ 3 سال کے لیے باکسنگ پر پابندی عائد، علی نے کالج کیمپس میں ویتنام کی جنگ کے خلاف بات کی۔ جیسے جیسے عوامی رویے جنگ کے خلاف ہوتے گئے، علی کی حمایت میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1970 میں نیویارک کی اسٹیٹ سپریم کورٹ نے اس کا باکسنگ لائسنس بحال کرنے کا حکم دیا، اور اگلے سال امریکی سپریم کورٹ نے متفقہ فیصلے میں اس کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ 43 ماہ کے جلاوطنی کے بعد علی 26 اکتوبر 1970 کو رنگ میں واپس آئے اور تیسرے راؤنڈ میں جیری کویری کو ناک آؤٹ کیا۔ 8 مارچ 1971 کو علی کو موجودہ چیمپئن جو فریزر کے خلاف اپنا ہیوی ویٹ تاج دوبارہ حاصل کرنے کا موقع ملا، جس کو فائٹ آف دی سینچری کہا جاتا ہے۔ ناقابل شکست فریزر نے فائنل راؤنڈ میں علی کو سخت بائیں ہک کے ساتھ فرش کیا۔ علی اٹھ کھڑا ہوا لیکن ایک متفقہ فیصلے میں ہار گیا۔ ایک حامی کے طور پر اپنی پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کین نورٹن کے ہاتھوں شکست سے قبل علی نے اپنے اگلے 10 مقابلے جیتے۔ اس نے 6 ماہ بعد دوبارہ میچ ایک منقسم فیصلے میں جیتا اور بغیر ٹائٹل کے دوبارہ میچ میں
فریزر کے خلاف متفقہ فیصلے میں مزید بدلہ لیا۔ اس فتح نے 32 سالہ علی کو 25 سالہ چیمپئن جارج فورمین کے خلاف ٹائٹل شاٹ دیا۔ 30 اکتوبر 1974 کو کنشاسا ظاہر میں ہونے والی لڑائی کو رمبل ان دی جنگل کا نام دیا گیا تھا۔ علی فیصلہ کن انڈر ڈاگ نے اپنی رسی ایک ڈوپ حکمت عملی کو برائے کار لاتے ہوئے رنگ کی رسیوں پر ٹیک لگائے اور اپنے حریف کو تھکنے کا انتظار کرتے ہوئے فورمین کی طرف سے آنے والی ضربوں کو جذب کیا۔ حکمت عملی نے کام کیا اور علی نے 8ویں راؤنڈ کے ناک آؤٹ میں جیت کر 7 سال قبل سے چھین لیا گیا ٹائٹل دوبارہ حاصل کیا۔ علی نے 10 فائٹس میں کامیابی کے ساتھ اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا، جس میں 1 اکتوبر 1975 کو یادگار ٹریلا ان منیلا بھی شامل تھا، جس میں اس کے تلخ حریف فریزر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ فائنل راؤنڈ کے لیے گھنٹی کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ علی نے نارٹن کو اپنی تیسری میٹنگ میں بھی 15 راؤنڈ کے متفقہ فیصلے میں شکست دی۔ 15 فروری 1978 کو ایک عمر رسیدہ علی نے 15 راؤنڈ تقسیم کے فیصلے میں لیون اسپنکس سے اپنا ٹائٹل کھو دیا۔ 7 ماہ بعد علی نے ہیوی ویٹ تاج پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے 15 راؤنڈز کے متفقہ فیصلے میں اسپنکس کو شکست دی اور 3 بار ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ ٹائٹل جیتنے والے پہلے فائٹر بن گئی۔ 1979 میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے بعد علی نے ایک مختصر ناکام واپسی کا آغاز کیا، تاہم وہ 1980 میں لیری ہومز کے ہاتھوں تکنیکی ناک آؤٹ ہار میں مغلوب ہو گئی تھی اور انہوں نے 11 دسمبر 1981 کو ٹریور بربک کے خلاف 10 راؤنڈ کے متفقہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ لڑائی کے بعد 39 سالہ علی 56 فتوحات، 5 ہار اور 37 ناک آؤٹ کے کیریئر ریکارڈ کے ساتھ ریٹائر ہوئے۔ 1984 میں علی کو پارکنسنس سنڈروم کی تشخیص ہوئی، جو کہ ممکنہ طور پر اپنے باکسنگ کیریئر کے دوران سر کے شدید صدمے سے منسلک تھا۔ سابق چیمپئن کے مہارتیں آہستہ آہستہ کم ہوتے گئیں اور اس کی حرکت اور تقریر محدود تھی۔ پارکنسنس کے باوجود علی عوامی توجہ کی روشنی میں رہے، انسانی ہمدردی، خیر سگالی اور خیراتی کام کرنے کے لیے دنیا کا سفر کیا۔ اس نے 1990 میں امریکی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کے لیے عراقی رہنما صدام حسین سے ملاقات کی اور 2002 میں اس نے اقوام متحدہ کے امن کے سفیر کے طور پر افغانستان کا سفر کیا۔ علی کو اٹلانٹا میں 1996 کے سمر اولمپکس کے افتتاحی تقریبات کے دوران دیگ روشن کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ 1999 میں علی کو BBC کی اسپورٹنگ پرسنالٹی آف دی سینچری کے لیے ووٹ دیا گیا اور اسپورٹ السٹریٹ نے انہیں صدی کا کھلاڑی قرار دیا۔ علی کو 2005 میں وائٹ ہاؤس کے ایک تقریب میں صدارتی تمغہ برائے آزادی سے نوازا گیا اور اسی طرح $60 ملین کا محمد علی سینٹر، جو امن اور سماجی ذمہ داری پر توجہ مرکوز کرنے والا ایک غیر منافع بخش میوزیم اور ثقافتی مرکز ہے، لوئس ویل میں کھولا گیا۔ رنگ میگزین نے علی کو 5 بار فائٹر آف دی ایئر کا نام دیا، جو کسی بھی دوسرے باکسر سے زیادہ ہے، اور انہیں 1960 میں انٹرنیشنل باکسنگ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا تھا۔ علی نے 4 بار شادی کی ہے اور ان کے 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی یولینڈا سے 1986 میں شادی کی۔ علی کا انتقال 3 جون 1916 کو 74 سال کی عمر میں ہوا۔